بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمده ونصلی علی رسول کریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ۔ بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے۔ سنا ہے چاول بڑے مزے کے ہوتے ہیں، بالخصوص جب میٹھے ہوں اور زردہ پکا ہوا۔ اوپر والے بھی مزے کے ہوتے ہیں، لیکن سنا ہے، ممکن ہے اس سنے ہے کہ لفظ کی تائید کریں کہ جو نیچے پکتا ہے نا، جہاں آگ قریب قریب ہوتی ہے، پتہ نہیں اسے آپ کے علاقے میں کیا کہتے ہیں، یہ جو اینڈ پہ نا، کالی ضرور ہوتی ہے، جکڑی ہوئی ضرور ہوتی ہے، جمی ہوئی ہوتی ہے، پر ہوتی مزے کی۔ ہمیں عوام اس وقت ملتی ہے کہ جب وہ بیچاری لیکن ہم اس بات پہ راضی ہیں، بس اللہ اسے قبول کرے۔ میں کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا، آپ کے بس کی بات نہیں ہے، ہر چیز کا ایک سٹیمنا ہوتا ہے۔ گلاس کا جتنا لیول ہے اس حد تک بھرا جا سکتا ہے، اس کے بعد جتنا پانی ڈالیں گے وہ باہر جانا ہے۔ پینے لگے یہ تجربہ کرنے لگے جی۔ آپ لوگوں کا سوتے سوتے مسکرانا میرے حق میں اچھا ہے جی۔ جتنا سٹیمنا ہے، جتنی ہمت ہے، جتنی طاقت ہے، جتنا ظرف ہے، جتنی اوقات ہے، بندہ اتنا ہی رہ سکتا ہے۔ انسان ہے، تھک بھی جاتا ہے، اور خصوصاً جب چارجنگ ختم ہوئی ہو یا پاور کم ہو جائے تو ساؤنڈ سسٹم نہیں چلتا، کان کب سنے، بولا نہیں جا سکتا۔ تو آپ کے سونے کا بھی ٹائم، آرام کا بھی ٹائم، لیکن کوئی بات نہیں، بڑی لمبی نیند سونا ہے انشاءاللہ شہر خاموشہ میں جا کے، بڑی لمبی نیند، سو لیں، تھوڑا جاگ لیں۔ دنیا والے دنیا کے لیے جاگتے ہیں، آپ سے پہلے سن چکے ہیں۔ میں آپ سے صرف 3 لفظوں پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ تینوں لفظ میرے خیال میں ہمیں یہاں بلانے کے لیے انہیں جوڑا گیا ہے۔ آج کے اشتہار پہ ٹائٹل چھپا ہے، وہ کیا تھا؟ میں دوبارہ سننا چاہتا ہوں، چپ سے ہیں آپ۔ یوتھ ٹھیک ہو گیا۔ کچھ اور بھی لفظ آ رہے ہیں، آپ لوگوں نے اشتہار پڑھا، سنا، دیکھا ہے۔ اہل الحدیث کی یوتھ، ان کی جوانی، اور پھر ان کا کنونشن، یہ میری زبان کا لفظ نہیں لیکن اس جہان کا لفظ ضرور ہے۔ اب آہستہ آہستہ بن گیا ہے، کیونکہ اسلام آباد میں ہوتا ہی کنونشن،
اچھا یہ کنونشن کیا؟ ٹیشو میرے قریب کر دیے گئے کیونکہ پسینہ آ رہا ہے جی. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ کنونشن کیا ہے؟ جی وہاں سردی ہے تو بند کر دیں، کوئی بات نہیں، ہم عادی ہیں گرمیوں کے. میں پھر سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، جب تک یہ بات آپ اس پہ توجہ نہیں دیں گے ہمارے دن رات ان سفروں کا فائدہ کوئی نہیں ہے. بات سچی ہی ہے اور حقیقت ہے. جب لفظ پھسل جائیں تو پھر پیچھے کچھ نہیں رہتا. آج پوری دنیا کی بربادی کا اور جتنے آپ فتنوں کا ذکر کر رہے ہیں، پرابلم اتنی ہے کہ ہم اپنے لفظوں پہ قائم نہیں ہیں، جمے نہیں ہیں. اور جو الفاظ رب نے بندوں کے لیے، رحمان نے عرش بری سے اہل زمین کے لیے چن کے بھیجے تھے، ان لفظوں کی ویلیو نہیں رہی. جب الفاظ کی ویلیو نہ رہے تو پھر اشخاص کی، ہستیوں کی ویلیو بھی نہیں رہتی. آپ کسی کو آواز دیتے ہیں اور وہ لفظ سنے انسنے کر دے، آپ کی کیا عزت رہے گی؟ کنونشن کیا ہے؟ کیوں رکھتے ہیں آپ یہ نام؟ اس کے اندر چیزیں کم از کم ہوں تو کنونشن ہوتا ہے. پہلے آپ آئے ہوں اور مل کے بیٹھے ہوں. مل بیٹھے ہوں، مل بیٹھنے کا یہ معنی نہیں جیسے آپ بیٹھے، اسے ملنا نہیں کہتے. ملنا تب ہوتا ہے قد بھلے مختلف ہو، شکل رنگ مختلف ہو، علم کا لیول مختلف ہو، سوچ اور روایت اور درایت اور مدعا اور مقصد ایک ہو. اس میں سوچ دماغ کے اعتبار سے ہم ذہن ہو کے بیٹھنا، ہم ذہن ہونے کے لیے تیار ہو کے آنا، ہم فکر، ہم زبان، ہم کلام، ایک جملہ، ایک لب و لہجہ، اور پھر اس پہ ایک عزم، ایک جزم. یہ ساری چیزیں ملیں تو پھر جا کر کے کنونشن ہوتا ہے. میرے محبوب کے جتنے بھی اجتماع ہیں اور اکٹھ ہیں، وہ دو کے ساتھ، ایک کے ساتھ یا زیادہ کے ساتھ. مجھے صرف ایک جگہ پہ، صرف ایک جگہ پہ پورے ذخیرہ تاریخ میں، ذخیرہ حدیث میں اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دروس میں، اجتماعات میں، خطابات و بیانات میں اختلاف اس حوالے سے دکھا دے کہ جو آپ نے کہا ہم نہیں مانتے. کیونکہ پتا تھا کہ لفظ اللہ کے ہیں، کلام اللہ کا ہے، کیسے انکار کیا جا سکتا ہے. اور یہ پتا تھا کہ جو بیان کرنے والے ہیں وہ امین ہیں، وہ صادق ہیں، گفتار اور کردار لازوال ہے، بے مثال ہے، لا ریب ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں، اس لیے ہر بات ماننی پڑتی. حضرات، کنونشن، اور وہ بھی جوانی کا جنگ. اور جوان کون سے؟ جو حدیث مصطفیٰ علیہ السلام سے جڑ کے، یقین کر کے، پکے پختہ اعتقاد کے ساتھ بھری جوانی کی بہار کے اندر لوگوں کو سنت کی، حدیث کی، کتاب کی، شریعت کی خوشبو لے کے پھر دینے کے لیے اکٹھے ہوئے. اہل حدیث کی یوتھ. اور یہاں میں لفظ یوتھ کے اوپر آ رہا ہوں. یوتھ کون ہے؟ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے جب بچہ بالغ ہو جائے، تب سے لے کر کے بھی آپ سن رہے تھے 40-45 تک. نہیں، میں نے جو دنیا میں گھوم پھر کے دن رات، اللہ بس قبول کرے، دیکھا ہے، جو دیکھا ہے، جوان وہ ہے، جوان وہ ہے
جس کی سوچ جوان ہے، نظر جوان ہے، جذبہ جوان ہے، فکر ہے، تڑپ ہے، ذات کی بھی، اشخاص کی بھی، گھر برادری قوم قبیلے کی بھی، امت کی جو تڑپ اور فکر جوان رکھتا ہے، وہ بھلے 100 سال کا بوڑھا کیوں نہ ہو، وہ جوان ہے، وہ جوان ہے۔ اس کی مثال شیخ حیات الاشعری رحمۃ اللہ علیہ ملاقات ہوتی ہے حیدرآباد کے اندر، 135 سال، منہ سے کہنا 135 سال، ہمیں ایک تڑپ تھی، ایک جذبہ تھا، ایک لگن تھی، ایک فکر تھی۔ سید سبطین شاہ صاحب بھی ساتھ تھے حفظہ اللہ تعالی، کہ ان کو مل کے وہ سند جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور وہاں سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے، وہ لینی۔ یہ جو تڑپ ہوتی ہے، جوان ہوتے ہوئے بھی کبھی بوڑھی ہو جاتی ہے، جب رستے میں کوئی شرم یا رکاوٹ آ جائے تو بندہ ہچکچا جائے تو سمجھو وہ جوان نہیں رہا، وہ جوان نہیں رہا۔ جب وہاں پہنچے، ادارے کے اساتذہ بھی بلا لیے گئے، طالب علم بھی بلا لیے گئے، کہ پنجاب سے آنے والے 2 خطیب بخاری کی سند لینے آئے، تو آسانی سے ہاتھ میں رکھ کے وہ پیش کر دی جائے کہ آپ کی ماشاءاللہ اتنی بڑی خدمات ہے، لہذا لے لیں۔ کہا نہیں، کتاب لائی گئی، کھلوائی گئی، پڑھائی گئی، سنی گئی، دیکھی گئی، سمجھی گئی، پوچھا گیا۔ جو کہنے کا مقصد ہے کہ 135 سال کی عمر میں بھی ایک ہستی ایک ادارے میں بیٹھ کے علم سے، علماء سے، شریعت سے، کلام اللہ سے، کتاب اللہ سے، اس کی توضیح اور اس کی تشریح سے جڑی ہوئی ہے۔ ہم تو ماشاءاللہ دیکھیے نا، اٹھتے کتنے بجے ہیں؟ جوانوں کتنے بجے اٹھتے ہو اپنے؟ اگر آفس نہ جانا ہو، بالخصوص ہفتہ اور اتوار، آپ کا وہ کیا ہے پتہ چل جاتا ہے جوانی کیا ہے۔ تو عمر 135 سال مگر فکر جوان ہے، عزم جوان ہے، طرف ہے، ایک لگن ہے کہ جو میرے پاس ہے اسے آگے دیا جائے۔ اور اسی طرح 100 سے متجاوز عمر کے میں نے ایک نوجوان کو دیکھا فیصل آباد کے اندر، مجھے بتایا گیا اور میں وہاں پہنچا کہ وہ بندہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتا، کرسی پہ نہیں بیٹھتا۔ ہماری مسجدوں میں کرسیاں پہلے نہیں ہوتی تھی، کیونکہ تب بابے جوان ہوتے تھے، اب جوان بابے ہو گئے ہیں۔ تب بابے جوان ہوتے تھے، سنتے تھے اپنے اساتذہ سے کہ مسجدیں کرسیوں والیاں ہو جائیں گی، اور کچھ لوگ ہنستے تھے کہ سینما وہاں کرسیاں ہوتی اس لیے۔ کہا نہیں، تو سمجھ آ گئی بھائیوں، جب بندے کا عزم، جزم، فکر، تڑپ، لگن، اور یہ تب تک جوان رہتی ہے جب بندے کو پتا ہو کہ میں مسافر ہوں، یہ بیگ میں نے ہی اٹھانا ہے اور میں نے منزل پہ پہنچنا ہے، بیوی بچوں کو لے کر کے جانا ہے، تھکا ہوا بھی تھکا نہیں لگتا، اور نیند بھی آئی ہو تو رستے میں لوگ سوتے نہیں ہیں، کیونکہ ابھی سفر باقی ہے، ابھی منزل پہ نہیں پہنچے ہیں۔ لہذا معذرت کے ساتھ یہ جوانی آئے تو چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی آ جاتی ہے۔ سنا ہے کوئی بدر آیا تھا، سنا ہے، اس میں ہم نے یہ بھی سین دیکھا ہے کہ قد کا لیول، عمر کا لیول، کوئی میرٹ پورا نہیں ہوگا، تو بچے بھی جوان ہوتے ہیں بس اوقات، بچے۔ میں ایک دن ڈرائیو کرتے ہوئے کتنی دیر گاڑی روک کے اس بات کے اوپر آنسو بہتے رہے کہ بچہ اتنا چھوٹا تھا، ماں اتنی بھاری تھی، سائیکل کے اوپر جیسے بھی تھا وہ لے کر کے چل رہا تھا۔ دوسری طرف میں نے سین دیکھا تھا کہ بوڑھا کپ کپاتا راشے والا باپ اپنی بیٹی کو لے کر کے جا رہا تھا، نہ وہ بوڑھا بزرگ بوڑھا تھا، وہ جوان تھا، اور
ورنہ وہ بچہ تھا، وہ بھی جوان تھا، جو اپنی ماں کو کہ باپ مر چکا ہے، اس کا شوہر نہیں، کوئی اور سہارا نہیں، اس نے حوصلہ نہیں ہارا، وہ کہہ رہا ہے کہ اماں میں ہوں نا، میں ہوں نا۔ آج کے نوجوان کے بڑے بڑے مسائل میں سے جو ہمیں مسئلہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے، ہوتے ہوئے بھی نہیں، اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہی نہیں ہے۔ اتنا بھی ہوتا تو ہم برداشت کر لیتے، بلکہ آج کا جوان بوجھ بن گیا ہے، اپنے پر بھی دوسروں پر بھی۔ وہ ہر چیز پکی پکائی تیار ریڈی میڈ ڈش میں رکھوا کے لینا چاہتا ہے، کرنا نہیں چاہتا، فرائض نبھانے کی طرف نہیں آ رہا، حقوق کے لیے جنگ لڑ رہا ہے کہ مجھے سب کچھ بیٹھے مل جائے۔ نہیں، اس حوالے سے یوتھ، جب آپ کا دماغ، آپ کی سوچ، آپ کا نظریہ، آپ کی نظر، آپ کا نظارہ، آپ کا منظر، آپ کا ٹارگٹ، آپ کی زبان، الفاظ اور کلمات، آپ کا بیان، آپ کی گفتگو، آپ کا بلاوا، آپ کی دعوت، آپ کا سینہ، سینے کا کھلا ہونا اور اس سینے میں حق ہونا، یہ معنی ہے اہل الحدیث کا۔ اکیلے جوان میں کیا کروں؟ میں نے گاڑی تھوڑی بھر کر کے کسی عرس پہ تھوڑی جانا ہے، میں نے کسی جا کر کے مہندی میں ڈانس تو نہیں کروانا، میں نے کہیں کسی مجلس میں بھگڑا تو نہیں کروانا، میں نے آنے والی اپنی جنریشن کو، نئی نسل کو، نئی پود کو، اپنی نرسری کو جو کمزور تر ہوتی ہے، لوگوں کو بتا کے جانا ہے کہ موسم کون سا ہو تو بیج بوتے ہیں۔ آپ لوگوں کے کدو آتا ہے شوق سے لوگ گھیا لیتے ہیں، کس موسم میں بوتے ہیں اسے؟ اکثر لوگوں کو اس کے بیج کی شکل کا بھی پتہ نہیں ہوگا، کیونکہ آتا ہے بس۔ آپ کو کیا پتا کہ دین کیسے ملتا ہے، کیسے ملتا ہے؟ کیا پتا کہ حفظ کیسے ہوتا ہے؟ کیا معلوم کہ یہاں سے لے کے اس جگہ پہ اور یہاں سے لے کے صرف اس سیٹ پہ آنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں؟ میرے ساتھ بیٹھے ہیں پروفیسر، پوری لائن لگی ہوئی ہے، اس طرف بھی ہے، میں دیکھتا ہوں۔ ہم نے اپنے سینئرز کو بھی دیکھا ہے، جونیئرز کو بھی دیکھا ہے۔ آپ کو کیا پتا کہ ایک گاڑی جب سڑک پہ آتی ہے تو کتنے مرحلوں سے گزر کے آتی ہے؟ ہم تو صرف بیٹھے، چڑھے اترے، فارغ، جلسہ ہوا، کنونشن ہوا، اور پھر ناراض نہ ہونا۔ آپ لوگ یہاں سے اٹھیں گے زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد اپنے گھر پہ ہوں گے، یہ بھی میں نے بڑے محبت کے ساتھ لفظ بڑھا دیا ہے، شاید اتنی مسافت نہ ہو، ٹائم زیادہ کر دیا ہے، لیکن اس ایک گھنٹے کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی کے پہلے ہی 20 سال لگائے ہوتے ہیں، انہیں 10 15 گھنٹے، 4 5 گھنٹے صبح سے لے کر کے شام تلک، اگلے دن صبح تلک جب چلنا ہوتا ہے، آپ کے لیے تو وہ آدھا گھنٹہ تھا جس میں تھک گئے۔ جن کی ابھی مسافت باقی ہوتی ہے ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جوانی کا معنی یہ قطن میں مراد نہیں لے رہا کہ آپ کے چہرے ہیں، رنگت خوبصورت ہے، آپ کے وجود ہیں، ہڈ گڈ ہے، ڈولے بنے ہوئے ہیں، سینے چوڑے چکلے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مجھے نحیف سا دے دو، کمزور سا دے دو، سیدنا عبداللہ ابن مسعود جیسا جسہ دے دو، لیکن ساتھ میں عزم بھی وہ دیجئے کہ وہ اگر پاؤں میزان میں رکھ دیں تو اللہ کے ہاں وزن یہ بنے کہ پوری دنیا کو تولنے والا میزان چیخ اٹھے کہ کیا رکھ دیا۔ اس مقصد کے لیے گزارش، بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، پوچھنا چاہتا ہوں، کھانا وانا کھا لیا آپ لوگوں نے؟ جی نہیں، ویسے مذاق نہیں، سیریس۔ ان کو کھلانا ہے کہ نہیں؟ ویسے ہی جی، میں بات مزید مختصر کر دیتا ہوں کیونکہ بھوکے آدمی سے فیصلہ نہیں لیتے، اور قاضی بھوکا ہو تو وہ ججمنٹ کی سیٹ پہ مت بیٹھے، ٹھیک ہے؟ ایک کھا کے پیٹ بھرے ہوئے آدمی کا ایسے لوگوں کو خطاب کہ جن کی توجہ دوسری طرف ہو، فرض نماز نہیں ہوتی، سنا ہے؟ فرض نماز نہیں ہوتی۔ پہلے کھانا کھائیے، تیار ہے، لگا ہوا ہے، تاکہ ٹینشن نہ ہو، وہ ختم ہوگی، پوری
خشوع کے ساتھ رب کے سامنے آ کے کھڑے ہوئیے، پھر مزہ آتا ہے. حضرات تھکے ہوئے ہوں تو عمرہ بھی مزہ نہیں دیتا. فریش ہو کے تازے ہو کے پھر آئیں. اور ماشاءاللہ آپ اس وقت فریش ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ صرف چاول ہی غذا ہوتے ہیں، لفظ بھی بڑی طاقت دیتے ہیں، بڑی قوت والے ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جب بس میں وہ چڑھتا ہے نا کشتہ معجون بیچنے والا، اس میں ہوتا کچھ نہیں ہے، اس کے لفظ طاقتور ہوتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں مینو بھی دے. اور پھر گھر میں جا کر کے کھا کر کے اپنے آپ کو بڑا مضبوط، جسم والا، جان والا، طاقت والا فیل کر رہے ہوتے ہیں. بسا اوقات باپ کی تھپکی نہیں پتر میرا شیر ہے، یہ تھپکی جو ہے اتنی طاقت دے دیتی ہے، اتنی قوت دے دیتی ہے کہ ساری زندگی اس کو کشتے بھی بچے کو کھلاتا تو اتنا طاقتور نہ ہوتا جتنی ایک ہلا شیری ہوتی ہے. یا معاشر الشباب، او جوانوں، میری امت کے جوانوں، میرے محبوب کے اس لفظ نے اتنی طاقت دی ہے، 14 صدیاں بیت گئی ہیں، اس لفظ کی قوت ختم نہیں. لہذا جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں اس طرف آ رہا ہوں، تھوڑا بھوک کا احساس بھی کم ہوا اللہ کرے، کوئی نیند کا، کوئی تھکن کا. جس مقصد کے لیے آئے تھے، کنونشن نام ہے، مل بیٹھ کے ایک سوچ، ایک فکر، ایک نظر، ایک نظریہ، ایک منظر، ایک دھارا، ایک جہد، ایک لگن، ایک عقیدہ، ایک دعوت، ایک پیغام، اس کو بیک وقت ایک ہی طرح کے لوگوں کا ہاتھ ڈال کر کے اس کو اتنا پاورفل بنا دینا کہ ساری دنیا مل کر کے اس کو گرانا چاہے تو گرا نہ سکے. وہ جو 313 کھڑے ہو گئے تھے، آپ کو پتہ ہے خالی ہاتھ بھی تھے. یہ بھی علم ہے کہ پیدل بھی تھے. یہ بھی علم ہے کہ کوئی بظاہر طاقت اور قوت نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ بدر کا کنونشن جو چیز عطا کر گیا ہے اس کے پیچھے ایک وحدت، ایک نظریہ، ایک سوچ، ایک طلب اور محنت تھی. آپ اور میں جانے کے بعد اگر پھر کہنا ہے پہلی تقریر بڑی ماٹھی ہوئی ہے، دوجی بہت چنگی ہوئی ہے، تیجی پھر ہلکی ہوئی ہے، آخری نے وہیں کم سارا جڑا نا جی، تو یہ بات نہیں ہوگی. کسی بندے کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا اور وہ میرے دل کو جا لگا اور ایک بندے کی دنیا بدل گئی تو پوری کائنات کی تجارتوں سے بہتر ہوگا وہ کام. آئیے، میرے بچے چھوٹے بیٹھے ہیں، انہوں نے کل کو جوان ہونا ہے، میں آج جوان کر دوں. اور میرے وہ نوجوان جو بابے بن کے بیٹھے ہیں، بقیت السلف ہونے میں حرج کوئی نہیں. بندہ لمحہ ہی پہ جائے یہ بھی چنگی گل. بزرگ بنی ہیں تو وہ بنی ہیں کہ پتہ چلے. آپ لوگوں نے میری جماعت کے بزرگ دیکھے ہی نہیں ہیں، پھر کبھی آئیں ملاقات کروائیں ستیانہ بنگلہ. آپ کو بزرگ دیکھا، نام یاد ہے، سنا ہوا ہے جی؟ کیا نام ہے؟ پھر بولی، آواز آئی ہے. نہیں، میں بزرگوں کا نام کہہ رہا ہوں. عتیق اللہ سلف. یقین کیجئے میں جب ترجمہ پڑھ رہا تھا نا، جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل میں، علم میں، طاقت میں، قوت میں ویسا بنا دے. جب وہ پڑھ رہا تھا تو سب سے پہلے جب میں نے انہیں دیکھا تو میرا فوری طور پہ ذہن ادھر گیا کہ وہ بھی شاید یہ ان سے مشابہت رکھتے ہیں، لیکن دلیری، جوانی، جرت. ہم نے ایک جگہ عشاء کی نماز پڑھی، ابھی نماز پڑھی ہے، 1 منٹ میں اٹھے اور کرسی پہ بیٹھے. وہ پھرتی جوانوں میں نہیں ہوتی جو ان بزرگوں میں ہے. وہ تڑپ، وہ لگن، وہ محنت، وہ علم، وہ عمل کرنا، جوش لانا، دلانا. بوڑھے بابے کو نماز میں 1 رکعت میں پیچھے رہ گئے، کہتے کی کرتے 3 دفعہ چڑھ. وہ بیچارہ کہا جی میرے سے نہیں چڑھے، آج چڑھیں گا تو پھر پتہ لگو نہ چڑھ. وہ بیچارہ تھک گیا، کہنے لگے نہیں ایسے کر، پھر سیڑھیوں پہ 10 دفعہ چڑھا. 10 دفعہ چڑھایا، 10 دفعہ اتارا. پتہ چل گیا نا بھی آئندہ پہلی صف بھی نہیں چھوڑنی اور تکبیر اولا بھی نہیں چھوڑنی اور پیچھے بھی کھڑا نہیں ہوگا. جوان کر دیے کہ نہیں کر دیے؟ یہ ہوتی ہے تیاری. جب سے ہم نے اپنے نفس کو لاڈلا بنا لیا ہے،
بچے بچپنے سے گئے، جوان جوانی سے گئے، بزرگ بزرگی سے گئے. میری گفتگو کا اب پہلا نقطہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو لاڈلا مت بنائیں. تربیت. ہمارے نفس بڑے لاڈلے ہیں. اس نے کہا نا سردی بڑی ہے، بارش ہو رہی ہے، ماما میں نے نہیں جانا، بارش ہو رہی ہے. اچھا وہ تو رہنا. ماں کا لاڈ اوپر سے اپنا لاڈ، نفس کا لاڈ جیت گیا، حقیقت ہار گئی. چھوٹی تو نہیں تھی. یہی حال ہمارے جوانوں کا ہے. بیٹا مہمان آ رہے ہیں، یہ چیز لے کے آئیے. ماما فوڈ پانڈا والوں کو کہہ دو، میرے سے نہیں کہا جائے. اتنے لاڈلے، اتنے لچکیلے، اتنے نازک مزاج، منکسر المزاج، اتنے عاجز مت ہو جائیے کہ وہ جملے یاد آ جائیں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل. اللہ اس قدر سستیاں، اس قدر عاجزیاں کہ میں اٹھ کر کے اپنا منہ بھی نہ دھو سکوں. اپنے نفس کو لاڈلا بنا لیا آپ نے اور میں نے. پوری دنیا، کفر نے ماحول آپ کو ایسا دے دیا ہے. اور یہ بڑا اچھا جملہ ہے کہ ہم جو بھی بات ڈالنی ہوتی ہے اٹھا کے کفر پہ ڈال دیتے ہیں، جو بھی من میں آتا ہے الہات پہ ڈال دیتے ہیں. وہ بھائی آپ کے پاس کبھی کوئی ملحد چل کے آیا آج تک؟ یہ تسی ایڈے ہی منن والے ہوندے تے اسی تے بڑی دفعہ ہیں. علماء آپ کے ساتھ ہر دن رابطہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ ماشاءاللہ کتنی عمدگی کے ساتھ ڈال دیتے ہیں. اسے جو لاڈلا بنا رکھا ہے، اسے لاڈلا نہیں بنائیں، اسے جفاکش بنائیں، تنومت بنائیں، دلیر بنائیں، جری بنائیں، کوی بنائیں. پھر جا کر کے بات ہوتی ہے. میں فخر نہیں کہہ رہا ہوں، میرے ایک استاد جی نے مجھے صرف ایک جملہ ایک دفعہ بولا تھا. میں نے کہا استاد جی اٹھنے کا گر کیا ہے؟ کہنے لگے کہ آپ اگر 10 منٹ بھی پہلے سوئے ہیں، اپنے ذہن میں الارم لگا کے سوئیں کہ میں نے 10 منٹ کے بعد اٹھنا ہے، اندر کا الارم جگائے گا. اللہ نے سسٹم رکھا ہے، وہ جگائے گا. اور جب کوئی جگانے آئے آپ نے یہ نہیں کہنا. آج کل وہ ہے نا الارم کے اندر کے 5 منٹ کے بعد اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ لفظ سنوز پہ بھی مجھے بڑی ہنسی آتی ہے. ہم نے نا اپنے آپ کو تھوڑا اچھا ٹھیک ہے اٹھتا ہوں کرتا ہوں اچھا کر لیتا ہوں، آج کا کام کل پہ تو بڑی دور کی بات ہے. اس منٹ، اس پل، اس لمحے کا کام اگلے پل پہ چلا گیا تو ممکن ہے آپ سے بہت کچھ چھن جائے. پہلے جھٹکے میں اٹھنا سیکھیے، آپ کے نفس کے لاڈ ختم ہو جائیں گے. آپ کے نفس کے لاڈ ختم ہو جائیں گے. سہولتیں لینا بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس لاڈلے وجود کو، پچھلے دنوں ایک میڈیا پہ تصویر چل رہی تھی، برفانی دودھوں کے اندر ایک نوجوان بیٹھا وضو کر رہا ہے. عقیدے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی الہ پر ہو، وہ برفانی تودوں میں بھی وضو چھوڑا نہیں کرتے. مگر ہماری حالت کیا ہے؟ جس مسجد میں تو بڑی دور کی بات، ہمارے گھر میں بھی الحمدللہ تقریباً ہر جگہ کسی نہ کسی شکل میں جو ہے وہ گیزر موجود ہے، چولہے موجود ہیں، اوون موجود ہیں. پانی گرم کیا جا سکتا تھا مگر ہے ٹھنڈا پانی ہوئے کیا کروں، ہے مر گئے. یہی تو چیز تھی جو میرے محبوب نے سکھائی تھی. والوضوء خیال میں سر سے لے کے پاؤں تک، یہ وضو کا تعلق پاؤں کے ناخنوں سے لے کے بالوں کی آخری جڑوں تلک جو ہے وہ پہنچانے کا ہاتھ کا سسٹم، یہ سارا دھونے کا. اس لاڈلے وجود کو گرمی سردی کے اندر ذرا ایکٹیو رکھنے کے لیے میرے محبوب کی تربیت تھی. جو بندہ وضو نہیں نہ کر سکتا وہ باقی کام بھی نہیں کر سکتا. اور آج کا نوجوان وضو سے بدکتا ہے، بھاگتا ہے، گھبراتا ہے، تڑپتا ہے کہ کیا ہو جائے گا. اپنے نفس کا لاڈلا پن ختم کر دیں، فوری جو کام کرنا ہے وہ کریں. آپ جوان ہیں، بھلے بزرگ ہیں، بھلے کوئی ہیں. ہمارے بابا جی ہیں، ان سے میں نے ایک دن پوچھا جی بچیاں تو سناؤ، کہنا میں سارے ویال ہیں. میں کہا نکال کر لی میں تو پوتے جڑا کام کرنا جو ہے تو کرنا ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہتے جی 3 کر کے میں
ہو رہے ہیں، تین تین بزرگ ہیں، تین تین کا بوجھ اٹھایا ہے. اور ہم ماشاءاللہ ہمیں کوئی کہہ دے ہمارا ایک ہی جواب ہوتا ہے، بھائی چڑھے چنگے ہیں. نہیں یا ماشاءاللہ شباب، تمہیں سوسائٹی کو لے کے چلنا ہے، جوڑے بنانے ہیں، اولادیں بنانی ہیں، نرسری چلانی ہے، ذمہ داریاں لینی ہیں، کندھے مضبوط رکھنے ہیں. آپ نے ایسے نہیں کہہ دیا، جملے بڑے خوبصورت ہیں. من استطاع منکم الباء، یہ جو ری وادی ہوتی ہے، ری وا جو کہتے ہیں عمومی طور پہ بادی چیزیں، یہ قوت باہ جو ہے یہ اندر سے اور باہر دونوں چیزوں سے مل کے بنتی ہے. اگر یہ نہ ہو تو بندہ جوانی بیکار. یہ قوت پیدا کیجئے اپنے اندر، لاڈلا پن ختم کر دیجئے. آج کے بعد اذانیں تہجد آپ کے علاقے میں ہو یا نہ ہو، اختلافی پہلو چھوڑ کر کے چپ کر کے الارم لگائیے. آپ 1:30 بجے بھی سوئے نا، اور آپ نے اٹھنا ہے کہ میں نے ٹھیک 2:30 بجے اٹھ جانا ہے، 2:30 بجے الارم اٹھائے اور جھٹکے کے ساتھ اٹھو، یوں کہ گاڑی نکل رہی ہے، پہنچنا ہے، باوضو ہو جائے، نکلے باہر. یہ جو لاڈلا پن ہے نا نمونیا ہو جائے گا، ہوا ہو جائے گی. ٹویوٹا کرولا کرونا کوئی نہ کوئی پہ جائے گا، کچھ نہیں ہوتا. اب دنیا وضو کر رہی ہے کیونکہ کرونا مارکیٹ میں آ گیا ہے. بے شک بے شک. ہم تو بہت پہلے کرتے تھے. اب دنیا بھاگے گی کہ یہ جو سویا ساس ہے نا نہیں پینا. کیڑوں کا ہوتا ہے، بھلے سردیوں میں سوپ میں پرہیز کرے گی، لیکن جس کھانے سے اللہ اور اس کے رسول منع کر دیں، نفس اتنا لاڈلا بنائے، تو کھا میں اتنے سانب لوں، 4 چھتر کھا لوں، کھا صحیح تو. لوگوں نے اس کی جائز نجائز مت مانے. جب یہ بندے کو مجبور کرتا ہے، یہ رحمان کا رہتا ہی نہیں، یہ شیطان کا ہوتا ہے. اگر کسی کو ہم شیطان کہہ دیں تو اس کو غصہ آتا ہے. اللہ کے لیے اپنے وجود کو رحمان کے ساتھ، لوگ تو کہہ دیتے نا علماء سے، علماء نال جڑنا بڑا اوکھا. میں نے اکثر دیکھا ہے جو علماء سے جڑے ان میں سے تقریباً آج 95% بات بڑی ہو رہی ہے. 95% بیچارے کیڑے ہی کٹ دے مر گئے تھے، 5% انہوں کوئی فیض لبا. میں نے زیادہ تر تو یہی دیکھا ہے ابھی تک. وہ فلانا آئیدہ نہیں ہو، میں قریب ہو کے بڑا ویکیا فلانا آئیدہ. اور میں یہ بھی عرض کر دوں، تربیت میں دوسری چیز شامل کر لیں. انسان کے اوپر سب سے پہلا اعتراض فرشتوں میں، اور آپ کو پتا ہے فرشتوں کا کوئی جملہ غلط نہیں ہوتا. کبھی سوچی یہ بات آپ نے؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتوں سے ایک لفظ تو دور، ایک حرف بھی رب کی اجازت کے بغیر وہ بول ہی نہیں سکتے. انہیں بلوایا گیا تھا، انہیں بلوایا گیا تھا. اور انسان پہ جو بڑے بڑے بلیم لگائے گئے تھے ان میں سے ایک فسادی ہونا، ایک فسادی. یہ فسادی ہے. یہ خون بہائے گا، قتل و غارت کرے گا. اتنے بڑے الزام کے باوجود، اور یہ حق پہ مبنی تھے. الزام درست ہے، غلط نہیں ہے، کیونکہ ہمارا خمیر 4 چیزوں سے اٹھایا گیا ہے. مٹی برباد کرتی ہے کہ نہیں؟ یہی مٹی جو ہمارے قدموں کے نیچے ہے، جب اس کے تودے گرتے ہیں تو کتنی گاڑیاں گئی ہوتی ہیں. جب اس کا منہ کھلتا ہے تو کتنے ہضم کر جاتی ہے، ہڑپ کر جاتی ہے. یہی مٹی کتنے لوگوں کی زندگیاں لے گئی. یہ پانی جو زندگی کی اساس ہے، ایک ایک بوند، یہی جب سونامی بنتا ہے، طوفان بنتا ہے تو کتنی لاشیں دیتا ہے. سیلاب میں کتنے گھر بہاتا ہے. جب یہ طغیانی میں آتا ہے، ضرب سے باہر آتا ہے. اور وہی ہوا جو ہمارے تنفس کے لیے ضروری ہے، جب آندھیوں کی شکل اختیار کرتی ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ نقصان کیا ہے تو ہوا نے کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ آگ کے پیچھے بھی ہوا ہوتی ہے، وہ اس کو لے کر کے چلتی ہے. آسٹریلیا کے جنگلوں کی آگ بھولے نہیں ہم، وہ شہر میں لاہور کی آگ ہم نہیں بھولے. حضرات پانیوں کے اندر طوفان اور موجیں اور سونامی پیدا کرتی ہے تو پیچھے ہوا ہوتی ہے. مٹی کو اڑا کے طوفانی شکل دے دے تو ہوا ہوتی ہے. ہوا کی بربادیاں اور سختیاں بھی اس میں تھی. یہ طوفانی بن جاتا ہے.
اعتراض درست تھا، لیکن اللہ نے سارے اعتراضات کے باوجود اسے خلیفہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ خلافت دی ہے، عطا کی ہے۔ کمی بیشیاں ہیں، آپ کسی عالم سے جڑے یا عامل سے جڑے، فاضل سے جڑے یا کسی مرضی سے جڑے، اس کو کمی بیشی کے ساتھ قبول کریں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ فرشتہ نہیں ہے، انسان ہے۔ فرشتہ نہیں ہے، انسان ہے۔ وہ جو جریج ولی تھا، اس نے غلط کیا تھا، اس نے غلط کیا تھا، جو اس پہ بلیم آیا تھا وہ اس نے نہیں کیا تھا، لیکن قوم نے کلی اکھاڑی کے نہیں، تشدد ہوا کہ نہیں، جملے کسے گئے کہ نہیں، گھسیٹا کیا کہ نہیں، سب ہوا۔ ہاں، اس لیے آپ رحمان سے جڑیں، اللہ الرحمن بندے کے بارے میں کبھی کوئی غلط اس کے بارے میں فیصلہ لیتے ہی نہیں، ہمیشہ اس کی بھلائی، اس کی خیر خواہی اور اس کی اچھائی چاہتے ہیں۔ رحمان سے جڑیے، شیطان سے اپنے آپ کو بچائیے، شکنجوں سے نکلیے۔ پتہ کیسے چلے گا شیطان؟ اگر آپ اٹھنے لگے ہیں نا اور وہ کہتا ہے سنوز، سمجھیے کہ آپ کے اوپر ابھی جکڑ بند ہے، دم کروا۔ کسی کنونشن میں آئیں، عزم جوان کریں، اپنا سافٹ ویئر جو ہے اس کو ریفریش کریں، اگر ہوتا ہے ٹھیک، نہیں تو اس کو رینیو کروا کے اس کو پہلے کو نکالیں، فارغ کریں، رحمان والا، قرآن والا، سنت والا لے کر کے عزم اور جزم اور جذبے کے ساتھ جینا سیکھیں۔ بھائی کچھ نہیں ہوتا۔ کتنی عمر ہوگی سوتے؟ 89 سے اللہ کا شکر ہے، فخر سے نہیں، کبھی کہیں جھنگا مل جائے، موقع مل جائے، بیچ میں سے کچھ کر لیا، کہیں لیٹ گئے، سو گئے، وگرنہ تو عادت یہی ہے، راتوں کے بھی سفر، دن کو بھی، تو کیا ڈیڈ ہو گئے ہیں۔ موت تبھی آنی ہے جب اللہ نے لکھی ہے۔ جاگیے، جیے، ہوش کیجیے۔ آج کا جاگنا کل قبر کی نیند کے لیے اور حشر کے مقامات کے لیے، سب کے لیے کام دے گا، تو یہی دے گا۔ علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، رب نے تو قدم جوڑ کے پوچھ لینا ہے، بول بندے ان حیات ہی۔ اللہ نے یہ نہیں کہنا کہ مرا کیسے تھا، اللہ نے کہنا ہے زندگی بتا، زندہ کیسے رہتا تھا، تیری حیات کیسی تھی، حیات لمحات کیسے تھے، ان میں جرت کیسی تھی، یقین اور ایقان کیسا تھا، ایمان کیسا تھا، تیرا تعلق کس سے تھا، تیری حیاتی۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ حیاتی کا لفظ ہے تو بڑا چھوٹا، حیاتی کلھا للہ، میری پوری زندگی کا پل پل اگر رب کے لیے مبارک ہو۔ آپ جوان ہیں، آپ جوان ہیں، بابا جی کا آپریشن ہونے لگا اور انستیزیا دینے لگے ڈاکٹر، وہ تو کی کرنے لگا، بابا جی ہوں تہانوں نشہ دینا، پھر کی ہو تہانوں نیند آ جاؤ، ٹھہر میں نے سورہ ملک پڑھ لینا۔ ایمان تھا، اسے روکا، پڑھنا شروع کی، ڈاکٹر کہنے لگے تو مکڑ میرے پاس تو ٹائم تھوڑا ہے۔ اس نے چڑھایا، لگا دیا، ان کے اپنے بیان کتابوں میں موجود ہیں، آن دی ریکارڈ چیزیں موجود ہیں ہمارے اسلاف کی، بزرگوں کی، کہ جب آپریشن تھیٹر سے باہر لایا گیا تو وہ وہی پڑھ رہے تھے، وہی پڑھ رہے تھے۔ اور میں نے آپریشن تھیٹر بہت قریب سے بڑی دفعہ دیکھے ہیں، جاندیا بھی بی بی جان ڈی ہے تو گالاں کٹن ڈی، واپس لوٹی ہے تو ادو بھی گالیں کٹن ڈی۔ جیسے جانا ہے ویسے آنا ہے، جو زبان پہ، جو سافٹ ویئر میں جو آ گیا ہے، جو چڑھ گیا ہے، وہی نکلنا ہے۔ یہ تو بعض کشت ہے، لہذا اپنے رب کے ساتھ یقین اور ایمان کے ساتھ جڑ کر کے اپنے آپ کو درست رکھیے۔ عالم مل جائے تو بھی، نہ ملے تو پہاڑوں پہ چڑھ کے بکریاں بے شک چرا لینا، لیکن رب سے تعلق نہ ٹوٹے، رب سے تعلق نہ ٹوٹے۔ آپ سن رہے تھے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کے حوالے سے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ سب کچھ ہے، باپ فاضل عالم ہے، شکوہ ہے لوگوں کو، جی والد اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، اولاد ایسی کیوں ہے؟ اللہ عالم کو بھی آئینہ دکھاتے ہیں تو ساری دنیا دے بارے جو فلانا میں بڑا مانتا ہے، میرے ایک جملے کی اتنی تاثیر ہے کہ اس نے دنیا کے دل بدل کے رکھ دیے۔ اللہ کہتے ہیں اوقات میں رہیے، اپنے گھر کو دیکھیے، اپنے گھر کو دیکھیے۔
میں اپنے ملک کے اپنے بہت عظیم تر استاذ کے پاس جب بیٹھتا ہوں قائد سے نظریں نہیں ملا پا رہے ہوتے، حالانکہ حقیقت ہے ان کی محنت کو ہم نے دیکھا ہے، جرت کو دیکھا ہے، یقین کو دیکھا ہے، پیار کو دیکھا ہے، تڑپ اور دیکھا ہے، فکر مندی ہے ان کے اندر۔ اولاد نہیں اس لائن پہ آئی تو کیا کرے وہ بیچارے؟ اس کا معنی یہ نہیں کہ انہوں نے محنت نہیں کی، لیکن اللہ بھی دکھاتا ہے۔ آپ کا کام کوشش کرنا ہے، مالی کا کام پانی دینا تے بارش کا پاوے، مالک دا کام پھل پھل لاؤنا، لاوے یا نہ لاوے۔ آئے ہیں، پروگرام رکھا ہے، آپ بھی تشریف لائے، سچی طرف سے کسی کا دل بدل دے تو یہ مت سمجھنا کہ میری کسی گفتگو سے یا میرے کسی خطیب یا عالم، یہ اثر لفظوں میں اللہ ہی ڈالتے ہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ وگرنہ نوح علیہ السلام کی 950 سالہ دن رات کی دعوت، ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ میں ان کو دعوت دے رہا ہوں، ان سے بڑھ کے بھی کوئی اچھا طریقہ کسی کا ہوگا جو نبی کا طریقہ ہوتا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، آپ سن پڑھ رہے تھے، تو کیا پیغمبر سے بڑھ کے کسی کا اخلاق ہو سکتا ہے، حکمت ہو سکتی ہے؟ 950 سال گھر کی بیوی نہ سنے، اپنا بیٹا نہ سنے۔ لہذا اس ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے اور اپنی طاقت کو مضبوط رکھنا ہے تو جتنے بھی انبیاء کے واقعات قرآن مجید میں ایک دفعہ کہیں نہ کہیں پڑھ لیں، یوتھ کنونشن پڑھ لیں ان کو۔ جب آپ آدم علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے نا تو آپ کو آپ کے دشمنوں کا پتہ چلے گا۔ نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے حاسد بھی اتنا بڑا پیدا ہو چکا ہے۔ جتنی بڑی نعمت جنت ملی تھی، جنت سے نکلوانے کے لیے مسجود ملائک رب نے جب بنایا، حاسد ساتھ پیدا ہو چکا ہے۔ انسان اول کے جو دشمن تھے وہ دشمن آج بھی ہیں۔ انہیں کے بھی کپڑے اتروائے گئے، کپڑے آپ کے بھی اتر رہے ہیں، کپڑے میرے بھی اتارے جا رہے ہیں، سافٹ ویئر آ چکے ہیں، آئے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ جس کو جب مرضی اتارو، جس کے ساتھ مرضی جوڑو، مکسنگ کرو، ایڈیٹنگ کرو، ڈالیے اس کو وہ، اس کو یہ بنائیے، مرد کو عورت، عورت کو مرد بنائیے، آپریشن تھیٹر اور میڈیسن اور ڈاکٹر اور سرجری سب ملے، چلے گا، سب ملے گا۔ وہی دشمن شکلیں بدل رہے، نظریے بدل رہے، اور پھر بھی انہوں نے تجھے مانا نہیں۔ رب نے مرد بنایا ہے تو وہ مرد نہیں مانتے، عورت بنایا تو عورت نہیں مانتے، اور شکوے پہ شکوے، کڑیاں نو ایک شکوا، پتہ نہیں رب نو کی اسی سانو کڑیاں بنا چڑیا، سارے دکھ اسی سہنے۔ میں آ جا رہا تھا تو بس میں ایک منظر دیکھ کے میں تڑپا کیوں؟ یہ بات میں تھوڑی دیر کے بعد بات آتی ہے تو بتاتے ہیں۔ وہ بیچاری شکوے پہ شکوے، 2 بچے ہیں وہ نہیں سنبھالے جا رہے، شوہر نے پتہ نہیں کوئی مسئلہ ہوگا، اس کا ایک ہی شکوہ تھا، یہ میں ایڈی جڑی انہاں لودھ تے نسل تے گندے پالیا دے نال مینوں بھی رب نے بندہ بنا، میں بھی ادا آزاد رہندی جدا ہو پھردا۔ اور ماشاءاللہ نوجوانوں کو شوق ہے، جتنے بیوٹی پارلرز میں یہ بن سج دھج کے نکلتے ہیں اور سنورتے ہیں، اور ماشاءاللہ لوگوں کو بھی پتہ چل گیا، انہوں نے کیمروں میں بیوٹیاں ڈال دی۔ نہیں اگر آپ کے پاس تو یہ لیجئے، کاش میرے پاس بھی کچھ ایسا ہو، ہے میرے پاس، لیکن وہ رنگ لینے کو تیاری کوئی نہیں۔ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، رب کے رنگ، توحید کے رنگ، عزت کے رنگ، آبرو کے رنگ، جوانی کے رنگ، بڑھاپے کے رنگ، توحید کے رنگ، سنت کے رنگ، شریعت کے رنگ، ان کے سنگ کوئی چلنا چاہے تو ہم چلائیں نا۔ چلتے تھے جب مدارس، گھر گھر مدرسہ ہوتا تھا، ایک ایک گود مدرسہ ہوتی تھی، ایک ایک گود مدرسہ تھی۔ یہ باپ کا بازو ہے، وہ پڑھے ہوئے ہیں نہیں پڑھے ہوئے، لیکن آدم علیہ السلام کا واقعہ سنا رہے تھے، اور میں تڑپتا ہوں کہ کاش آج کوئی باپ اپنی اولاد کو اپنے بازو پہ لٹا کے وہ واقعہ سنائے اور بتائے کہ اس میں فوائد کیا ہے۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، کتنی بڑی حکومت کر کے رب نے دی، اور سب بھی آ کے گھما کے 4 چیزوں پہ ڈال دی۔ نمبر 1 زنبیل تھی ان کے پاس جادوئی، چھڑی تھی جادوئی، انگوٹھی تھی ان کی جو جادو والی، اور اس طرح کی ایک اور چادر تھی جس پہ چڑھتے اور جو سفر کرتے۔ کیا یہ سارا کچھ صرف جادو ہی تھا؟ وما کفر سلیمان،
वलाकिन अश्शियातीना कफरू, पढ़ेंगे तो पता चलेगा, जानेंगे तो पता चलेगा कि वो क्या थे। अंबिया के वाकयात रब ने किसी वजह से रखे। जवान रहना है तो पढ़ते रहिए। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कितने गेड़े दिए? इतना गेड़ा किसी कौम ने किसी नबी को नहीं दिया जितना बनी इसराइल ने कौम मूसा ने दिया है। अवाम हमें गेड़े दे रही है कि नहीं? हुक्मरान हमें दे रहे हैं, हम उनको दे रहे हैं। दे गेड़े पे गेड़ा, दोनों एक दूसरे जैसे। औलाद वालिदैन को वालिदैन औलाद को गेड़ा दे रहे हैं। जहां पासवर्ड लगा है वो गेड़ा है, जहां पासवर्ड लगा है वो अब्बे का हो या औलाद का हो, मेरा हो या मेरे बच्चों का हो, गेड़ा है, धोखा है, दो नंबरी है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, जाहिर और बातिन और, कौल और करार और गुफ्तार और फेल और किरदार और, ये खत्म करेंगे तो इंशाल्लाह जवानी एक जगह पे खड़ी होगी, वगरना हम कमजोर हैं। जैसे हम कहते हैं ना, दलील ना हो ना खतीब के पास, सारे बंदे वाह 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 कर रहे हो, हमें उस पर हंसी आती है। दलील ना हो, बेचारा लगा होता है। अच्छा, बात कोई भी करे, एक नाम लिया किसी प्रोग्राम में, मैंने सुना मौलाना फजल रहमान, वाह 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 क्या बात है। दूसरी पार्टी नाम ले रही इसी में वाला। दलील अगर तेरे पास नहीं है, पूरी दुनिया के लोग तेरे बाजू में खड़े हैं, तू कमजोर है। यूथ ताकत इसमें है। कुरान और हदीस से एक जुमला भी तेरी दलील है, तू अकेला रह गया है, सारी दुनिया तेरे से अलग हो गई है। इब्राहिम अकेला भी रह जाए अलैहिस्सलाम तो उम्मत होता है। इससे तेरी ताकत बनेगी। और किताबों से जुड़िए, पढ़ा करें, इकरा। कौम को पढ़ाना है तो पहले पढ़िए। पढ़ना छोड़ गए हैं, और पढ़ना मुश्किल नहीं है, फखर से नहीं कह रहा, मिट के कहना चाहता हूं। चलने लगा तो अपनी गाड़ी जवाब देगी, तो मैंने कहा अच्छा बस के जरिए चलते हैं। अच्छा बस में क्या करेंगे? कॉलेज से निकला तो अल्लाह जजा दे, डॉक्टर साहब की किताब वहां पे, मुसीबतों से कैसे निपटे, साथ रख ली। अच्छी खासी मोटी किताब है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि शुरू से लेकर आखिर तक इस सफर के दौरान पढ़ी गई, खुलासा भी निकाल के सारा लिख लिया, तहरीर हो गई। तो आपने जितना देर अंगूठों को दी है, इधर से भगा इधर से भगा, पे इधर पे, जो मकसद का उसको लाइक ये कर, डिसलाइक इधर करते कराते, ये इल्म नहीं है, ये आवारगी है, इल्मी आवारगी। जमिए डटिए रुकिए। अच्छा, मैं कभी कभी शुरू में हैरान होता था, हमें अबवाब सरफ पे रट्टा क्यों लगवाते हैं? हालांकि ये कानूनी भी पढ़ी जा सकती है। मसलन 18 सीखे हैं, 14 क्यों हो गए हैं? जिन्होंने रट्टा लगा के पढ़ा उनसे पूछे, उन्हें नहीं पता होगा कि 18 थे, 6 गायब के, 6 मुखातब के, मुतकल्लम के, तो ये 14 क्यों रह गए? बस वो कहेंगे जी हमें इतना पता है जी, जरा उस्ताद मारंड ऐसी नाल ऐसी पढ़न, जरा जराबू जराबा जराबता जरबना जरबता जरबतुमा जरबतुम जरबती जरबतुमा जरबतुना जरबतु जरबना। लेकिन इसका कोई फायदा भी होता है। कहते हैं कि जितना ज्यादा रगड़ा जाए ना लून मिर्च को, मेहंदी को, रंग उतना चोखा निकलता है। अल्फाज की हुरूफ में तब्दीली, हुरूफ में तब्दीली आने के असबाब और सरफ, फिर उन पे जबरे जेरे शद्दे मद्दे, ये चेंज क्यों होती है? जब तक ये नहीं पढ़ा जाता, नहीं सीखा जाता, इल्मी पुख्तगी आती भी नहीं। ये भी खत्म हो गई, ये भी खत्म हो गई है। क्योंकि जब से नूरानी साहब गए, नूरानी कहता भी गया, कुरानी कहता भी गया। हाली तक कौम को ये पता नहीं लगा। अभी पिछले जुमे में सवाल था जी, असी अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ना है या सल्ली अला पढ़ना है, बाज़िर बेवे या बाज़िर बीए। हम इसी बात पे नहीं अभी आ सके, ताकत कहां से आए? इल्मी कुव्वत। इकरा, किताबें लोग पढ़िए, और वो किताबें लीजिए जो सही हैं, जो असलाफ की हैं। अल्लाह ने कुरान के अलावा हर किताब में कमी बेशी हो सकती है, हर किताब में हो सकती है। सही है के ऊपर उम्मत का इजमा, बाकी जितनी कुतुब सनद दे रही है, मतन दे रही है, ज़ौक़ बता रही है, आपको जो जिंदगी का शोबा है
उस शोबे के बारे में बेटा कम अज कम नौजवान बनिए, बुजुर्ग हैं, जो भी हैं, बच्चे बन के इसे सीखिए। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप अपनी फील्ड में खड़े हैं। आप चपड़ासी हैं तो खड़े हैं, आपको इल्म है हलाल क्या है हराम क्या है। अगर आप छाबड़ी वाले हैं, आपको पता होना चाहिए मेरी ट्रेड, मेरा बिजनेस, उसकी नौयत क्या उस चीज में। ये चीजें आपको लोगों को फायदा देने के लिए बताएंगे, वो जो सही होगा तो मजा आएगा, नहीं तो आप ऐसे ही कहेंगे सबसे पहले जिसने ना जी वो माशाल्लाह मुबारकबाद दी, लिहाजा मैं आपको रमजान की सबसे पहले मुबारकबाद दे रहा हूँ, उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। और आगे से जवाब आता है इतना दिया मुबारक मैंने 10-12 आगे भी आ चुकी है। बस इसी काम पे लगे रहते हैं। और अगर आपके पास यकीन, क्या लिखेंगे कि दुनिया में ऐसी कोई हदीस नहीं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ है। ये मुझे सत्य करने की जरूरत नहीं, इसको रोको, रोक सकते हो तो रोको। बारिश की इन पहली बूंदों को कच्ची मट्टी तो महकेगी, ये उसकी मजबूरी है। उसको अगर कीचड़ से बचाना है, खराब होने से बचाना है, तो कहीं ना कहीं ऊपर कवर पर्दा करना पड़ता है। घर के अंदर खुद ही खुड्डा रखा होता है ना छत पे, इस्लामाबाद तो मेरे ख्याल कटवा दी ने होंगे, वैसे हर जगह ही होते हैं रोशनी के लिए, हवा के लिए। जब बारिश आती है तो ऊपर जाके कपड़ा देते हैं कि नहीं, कवर करते हैं कि नहीं। हालात उलट होने लगे, तो अपने अंदर ये कन्वेंशन आज का आपको बता रहा है कि 4 चीजें आपने अपनी सीधी करनी है। अपने नफस को लाट, ठीक है, इन्हों को थोड़ा जा दो सुन करो। और ये इतना है कि दूसरे पे गुस्सा है, आप छोड़ दे, अपनी तरफ आने लगे, यहां पे पावर आके खत्म कर देता है पीछे से, ये थे ना हमारी। इसीलिए जिहाद बिन नफ्स को सबसे गालिब करार दिया गया था कि तलवार उठाई है, जोर पूरा है, ताकत फुल है, सामने आया है, उसने अपने ही कलमा पढ़ लिया है, अब उसने तो अपना काम कर दिया। अब तेरी इस ताकत को रोकना, यहां ये जिहाद बिन नफ्स है, मार देना या बचाना। औरत आ गई है सामने, बच्चा आ गया है सामने, यहां पता चलेगा कि तू अपने वजूद में जिहाद इसको रोक सकता है कि नहीं, या सिर्फ दूसरों पे अमल करवाने के लिए है। और लाडला पन खत्म हो सकता है। बड़े सारे उलमा की मैंने जिंदगियों को जब पढ़ा तो जवाब मिला, लेकिन एक मैंने लाइव सीन जो देखा था उसे मैं आज फिर याद दहानी करवाना चाहता हूं। वो हमारे उस्ताद जी थे और बाबुर रहमा गेट नंबर 3 के साथ अगला जो 4 नंबर गेट है उससे निकले हैं अपने दोस्त के साथ, सूके इब्राहिम, जो कि हाई कोर्ट मदीना के बिल्कुल साथ है, वहां तक पहुंच के वापस लौटे हैं। जूता उतारा है, अंदर गए हैं, फिर निकले हैं, वहां गए हैं, फिर आए हैं, फिर वहां पहुंचे हैं। तीसरी दफा तो मैंने हाथ पकड़ लिया, पूछा तो बता नहीं रहे। आखिर साथ पार्किंग तक चला गया तो कहने लगे बेटा मजबूरी ये थी कि मेरा किसी तो मिलके तो जाते हैं ना, उसको बता के तो जाते हैं, एहसास के साथ, इदराक के साथ। मैं रब के घर और कायनात के सबसे बड़े के घर से जा रहा हूं, मुझे ये भी नहीं पता कि आदाब क्या है, कदम कौन सा बाहर रखना था, मैंने कौन सा रखा है, और जुमले के बोलने थे। अलविदाई मैंने वो बोले भी हैं कि नहीं, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिका का भी भूल गया, और ये भी मुझे याद नहीं रहा कि मैंने बायां कदम रखा है, क्या रखा है। अब मुझे जब याद आया तो मैंने कहा आज तो तेन 3 दफा गेड़े देना, जिथे तक के उतने तक चल, वापस आ, फिर पहुंच, फिर वापस आ, फिर पहुंच, फिर वापस आ। और इसको मैंने वार्निंग दे दी, अगर नेक्स्ट टाइम ऐसे किया तो सजा 11 गुना करके बढ़ाता जाऊंगा। इस चीज को जिस दिन आप और मैं अपने पे लागू कर गए, आप जवान हैं, आप दलेर हैं, आप बहादुर हैं, और शैतान को रोकने में दलेर बन जाए। स्टॉप इट, रोकिए इसे। जब भी कोई बुराई आने लगे, मन उस पे कहे अच्छा यार तेरी मेहरबानी कर लेना, उसको कहे जरा संभल के रहे, संभल के रहे। हमारे असलाफ क्या करते थे, दिया सलाई जला के ना उस पर उंगली रख देते थे, और आयत कौन सी पढ़ते थे, वह अम्मा मन खफ भाविया वमा अदराका माहिया नारुन हामिया। इतना दलेर बन रहा है गुनाह करते, ऊपर पीठ रख के या तवा रख के गर्म करके बैठ के तो देख बैठ सकता है, जहन्नम की गोद में दिया जाना है, हाविया की गोद में। और वो क्या है, नारुन हामिया, दहकती हुई, शोले मारती हुई आग है, जहां जाकर के तुझे उस कुर्सी पे बैठना होगा। पैगंबर पे झूठ बोलने लगा है, पहले सोच ले
من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. دنیا تو اشش کرے گی ضعیف روایت سن کے، موضوع اور من گھڑت سن کے داد دے گی، لیکن وہ جو سی کا معاملہ ہے وہ تیرے سے برداشت نہیں ہونا، لہٰذا اس کو پہلے سے ہے. ہمارے اسلاف میں سے وہ لوگ بھی تھے جب نفس برائی پہ آمادہ کرتا تھا تو سوئی رکھی ہوتی تھی، سہ سکنا ہے نہیں. تو پھر جب غرض پڑھنے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اپنے منہ پہ 2 تھپڑ رکھے، ہاں تکلیف ہوئی ہے، شرمندگی ہو رہی ہے جی ہوئی ہے. جب قبر میں پڑھنی ہے تو اس سے زیادہ ہونی ہے، جب سب کے سامنے پڑھنی ہے تو زیادہ ہونی ہے. کوشش کریں تو ہم خود کو روک بھی سکتے ہیں اور جذبہ پیدا بھی کر سکتے ہیں، اور دین کتاب و سنت اصل اس کے ساتھ رحمان کے ساتھ جڑیے، شیطان سے بچیے، اور اس طاقت کو، عزم کو، جزم کو لے کے ایک ہی کام کیجیے. آپ اپنی فیلڈ میں جم جائیے، انشاءاللہ العزیز ہمیں آپ کے اوپر ناز ہے، مان تران ہے. یہ محنت، یہ کاوش اللہ اس کو رنگ دے گا، اس کو رنگ دے گا. لیکن اگر کہیں کوئی کمی رہ گئی تو میرا رب جذبوں کو دیکھتا ہے، ایمان کو دیکھتا ہے، وہ کثرت تعداد نہیں دیکھتا. بس آپ اس حوالے سے کچھ محنت کریں، باقی الہاد کیا کر لے گا؟ کیا کر لے گا؟ جیڑا ہوتا کوڑا مال ہے انہیں کھڑنا ہے، تو بس آپ کوڑا نہیں بنے. اور اگر کہیں ہو بھی تو میں تو کہتا ہوں ہیرا کہیں جا کر کے روڑی میں بھی گر جائے تو ہیرا نہیں رہتا، سونا مٹی میں رہ کے سونا نہیں رہتا. اور میرے محبوب نے رہ کے دکھایا نہیں. تو اہل الحدیث کتاب و سنت والا ہوتا ہے، یہ سونا ہے. سوسائٹی جیسی مرضی میں رہے، پتہ ہوتا ہے یہ اہل الحدیث ہے، پتہ ہوتا ہے. اسی پہ بات ختم کر دیتے ہیں کہ آواز آئی کڑیو بالو چیز وڈی دی ہے. بچہ قدرتی باہر کھڑا تھا، سب نے لے لی، اس نے نہیں لی. تو اس کے کلاس فیلو نے پوچھا بھئی آپ کیوں نہیں لے رہے، آپ کیوں نہیں لے رہے؟ تو اسے اس نے بتایا کہ یہ آپ کب کرتے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا یہ کڑیو بالو صرف جمعرات میں کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں. کہا اچھا آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جب چیز دینی ہوتی ہے گفٹ تو اس کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، ذرا پوچھنا یہ کیوں دی جا رہی ہے. اللہ کا شکر ہے اس طرح کی چیزیں رب نے ہمیں عزت کے ساتھ عطا کر رکھی ہیں. صدقہ کرنا، بانٹنا، دینا، تقسیم کرنا، دعوت کرنا، اس کے گر اور اصول ہوتے ہیں. حضرات اس جملے نے دوسرے بچے پہ ایک اثر ڈالا. اگلے سے اگلے جمعرات آیا، کہنے لگا میرے ابو امی نے لے کے گئے سی ایک دربار تھے، اتنے انہوں نے چیزاں ادھا سٹیاں. وہ مٹھائی پھینکتے ہیں کہ نہیں؟ تو میں نے ابو سے پوچھا ابو دینا ہے تو عزت سے دو، ایسے کیوں پھینک رہے ہیں؟ کریں کچھ. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کام کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. آپ نے بہت خوبصورت سنا ہے، آپ نے بہت خوبصورت سنا ہے، اور ہم نے جیسا ویسا سنایا اللہ قبول کر. اللہ آپ کو جزا دے. بڑی فکر تھی آپ کے بارے میں حضرت آپ صاحب کو کہ بندے بیچارے نا جی بس ہو گئی ہے، لیٹ ہو گئے ہیں، وہ ہو گیا. کچھ نہیں ہوئے. ہمارے پنجاب میں تو صبح جا کر کے ہوتی کہیں تہجد کے ٹائم کانفرنس سے ختم ہے، اور ویسے بھی سنا ہے کل سنڈے ہے. بالکل سنڈے ہے، لگے رہو. اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.